اپنے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگرچہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے معاملات بیان حلفی سے بہت آگے جا چکے ہیں، آڈیو ان کے حوالے سے ایک لیک ہو چکی ہے اور ایک ویڈیو کی بھی بتایا جا رہا ہے کہ آمد ہے، کسی بھی ٹائم جو ہے وہ ریلیز کی جا سکتی ہے، لیکن جسٹس ثاقب نثار کے خلاف جو بیان حلفی دیا تھا گلگت بلتستان کی اپیلیٹ کورٹ کے سابق چیف جسٹس رانا شمیم نے، تو ان سے متعلق کچھ حقائق ریکارڈ پہ لانا بہت ضروری ہے، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان کے حوالے سے آئندہ اپنے کسی شو میں اور ولاگ میں جو ہے وہ میں بات کروں گا۔ تو وہ وہاں شہید ذوالفقار علی جو یونیورسٹی ہے وہاں سے کتنی تنخواہ لے رہے ہیں، گلگت بلتستان کے جج وہ کیسے بنے، پی سی او کے تحت انہوں نے حلف کیسے اٹھایا اور سندھ ہائی کورٹ سے کیوں فارغ ہوئے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ اتنا تو ان کے فرزند جو ہیں وہ بتا چکے ہیں آن ایئر کہ میاں نواز شریف سے ان کا ذاتی تعلق ہے، لیکن اور کن کن سے ان کا ذاتی تعلق ہے، ان کی شخصیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ایک خلاصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں، جس سے اس معاملے کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ تو جسٹس ریٹائرڈ رانا محمد شمیم، ان کا تعلق ساہیوال سے ہے اور انہوں نے ملتان بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے جو ہے وہ LLB کیا، لیکن اس کے بعد ان کا جتنا بھی پروفیشنل کیریئر ہے وہ سارا کا سارا کراچی بیسڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کراچی سے ہی انہوں نے LLM کیا، کراچی یونیورسٹی سے، اور پھر وہیں پہ ہی انہوں نے جو ہے وہ پریکٹس شروع کر دی۔ 1983 میں انہوں نے کراچی ڈسٹرکٹ کورٹس میں اور مختلف جو ٹریبیونلز ہیں اس میں انہوں نے جو ہے وہ پریکٹس کرنا شروع کر دی، لیکن ان کے ساتھ جو کام کرنے والے افراد ہیں، ان کے جو ہم اثر وکلاء ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ رانا شمیم کی وکالت جو چمکی وہ دراصل کوسٹ گارڈز کی وجہ سے جو ہے وہ چمکی۔ کوسٹ گارڈز کے مقدمات جو ہے وہ ان کے پاس آتے تھے، اور ان کی اس دور میں جو اس کی فیس ہوا کرتی تھی وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اب کوسٹ گارڈز یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور کوسٹ گارڈز کے کیس ان کو ملنے کا کیا مطلب ہے، یہ نتائج جو ہے آپ خود اخذ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کراچی سے جو ہے وہ پریکٹس شروع کی، سندھ کے وہ پروسیکیوٹر جنرل بھی جو ہے وہ بنائے گئے، تو کئی بار انہیں جج بنانے کی، جج لگانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، اور ایک کوشش جو ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہی جو ہے وہ کی گئی، جب جسٹس ناظم حسین صدیقی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے جنرل پرویز مشرف کے دور میں، اس وقت انہیں جو ہے وہ جج بنانے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت سید سعید اشد صاحب جو ہیں جب وہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کا پورا جو فیملی ہے وہ نسل در نسل وہ قانون کے شعبے سے ہی جو ہے وہ وابستہ رہے ہیں، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو بہرحال جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت ہے، اور جسٹس افتخار علی چودھری جو ہے وہ ابھی چیف جسٹس نہیں بنے، ان سے پہلے جسٹس ناظم حسین صدیقی چیف جسٹس ہیں، اور جسٹس صاحب چاہتے ہیں، جسٹس ناظم حسین صدیقی، کہ انہیں رانا شمیم صاحب کو سندھ ہائی کورٹ کا جج لگا دیا جائے۔ بتانے والے بتاتے ہیں واقفان حال کہ جسٹس ناظم حسین صدیقی صاحب کراچی جا کے کئی دن بیٹھے رہے، اور انہوں نے کہا جی جب تک آپ اس کو نہیں لگائیں گے سندھ ہائی کورٹ کا جج تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ لیکن جو سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے اس وقت سید سعید اشد، وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی معذرت کے ساتھ میں ایسے شخص کو جو ہے وہ بینچ کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنا سکتا، اور انہیں بطور جج جو ہے وہ نامینیٹ نہیں کر سکتا۔ تو یوں جو رانا شمیم صاحب ہیں وہ ان کی ہائی کورٹ کا جج بننے کی جو پہلی کوشش ہے وہ ناکام ہو گئی۔ سید سعید اشد کے جو والد ہیں سید اشد علی صاحب، وہ بھی سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار رہے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو روایات خاندان میں نسل در نسل چلتی ہیں تو کچھ نہ کچھ
ان کے اثرات جو ہیں وہ ہر جنریشن پہ ہوتے ہیں. تو جس طرح ان کے والد ایک اصولوں کی خاطر ڈٹ جایا کرتے تھے، اسی طرح سید اشد صاحب بھی جو ہیں وہ انہوں نے اس پہ کمپرومائز کرنے سے انکار کر دیا، اور اس طرح رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج نہ بن سکے. اب ہوتا یوں ہے کہ جسٹس ناظم حسین صدیقی ریٹائر ہو جاتے ہیں، جسٹس افتخار چودھری جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں، اور پھر ان کی انبن ہو جاتی ہے جنرل پرویز مشرف سے، اور پھر وہ ایک دن انکار کرتے ہیں اور وہ ہیرو بن جاتے ہیں، اور ایک پھر ملک گیر جو ہے وہ تحریک چلتی ہے عدلیہ کی بحالی کے لیے. 3 نومبر 2007 کو جو ہے جنرل پرویز مشرف ایمرجنسی نافذ کر دیتے ہیں، اور جج صاحبان کو جو ہے وہ جج صاحبان کو فارغ کر دیتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس ایمرجنسی کے بعد جو ہے وہ چونکہ 100 سے زائد جج صاحبان کو، اعلیٰ عدلیہ کے جو جج صاحبان تھے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے، فارغ کر دیا گیا تھا. تو ایک بہت بڑا خلا اور بحران پیدا ہو گیا. تو اس بحران کو ختم کرنے کے لیے اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو پی سی او کے تحت جو ہے وہ جج صاحبان بھرتی کیے گئے تھے، اور انہی میں ایک رانا شمیم صاحب بھی تھے جو 2007 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج بننے میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے، اور پھر 2007 سے 2009 تک 2 سال تک وہ سندھ ہائی کورٹ کے ایڈ ہاک جج رہے. لیکن انہیں مستقل اس لیے جو ہے وہ نہ کیا جا سکا کہ ان کے بارے میں جو رپورٹس تھی وہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی اچھی نہیں تھی. اس وقت جسٹس انور ظہیر جمالی جو ہیں، جو بعد ازاں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنے، وہ اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، اور بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر انہیں فارغ اس لیے کیا گیا کہ جو چیف جسٹس تھے جسٹس انور ظہیر جمالی، ان کو رپورٹس ملی کہ ایک تو رانا شمیم صاحب نے اپنی تاریخ پیدائش میں جو ہے وہ تحریف کی ہے، رد و بدل کی ہے، اور دوسرا الزام جو ہے وہ ان پہ یہ تھا کہ عدالتی عملے کے ذریعے فوائد اور جو ایسی مراعات اور ایسے فوائد جو قانونی طور پہ وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے وہ انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی. تو بہرحال ان وجوہات کی بنیاد پہ رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ ایڈ ہاک جج تھے، اور 2 سال پورے کرنے کے بعد وہ فارغ ہو گئے کیونکہ انہیں مستقل نہیں کیا گیا. تو یہ جو بات ہے پی سی او جج اور پھر فارغ ہونے والے، یہ میرے خیال میں ہمارے میڈیا میں جو ہے وہ زیادہ یا تو آئی نہیں ہے یا پھر ہائی لائٹ نہیں ہوئی اور ڈسکس نہیں ہوئی. تو بہرحال جناب میاں نواز شریف سے ان کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں ان کے فرزند جو ہیں وہ بتا چکے ہیں، لیکن میں کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا. نواز شریف سے واقعی ان کا بہت نہ صرف گہرا تعلق ہے بلکہ بہت پرانا تعلق ہے. اس کی مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ رانا مقبول کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو سندھ کے آئی جی رہے ہیں، اور آج کل جو ہیں وہ سینیٹر ہیں، سینٹ کے رکن ہیں. 2018 میں مسلم لیگ نون نے انہیں ٹکٹ دیا اور وہ سینیٹر منتخب ہو گئے. میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ وفا کرنے والوں کو اور ساتھ نبھانے والوں کو جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں اور ان کو نوازتے ضرور ہیں. تو جو رانا مقبول کی خدمات تھیں اس کا بھی انہوں نے صلہ پایا، اور وہ 2018 میں جو ہے وہ سینیٹر منتخب ہو گئے. تو ان پہ جو ایک مقدمہ تھا، الزام تھا کہ انہوں نے آصف زرداری پہ تشدد کیا اور انہیں جان سے مارنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. الزام یہ ہے کہ 15 اور 16 مئی کے درمیانی جو رات تھی، 15 اور 16 مئی 1999، اس رات میں وہ آصف زرداری صاحب کا انہوں نے ریمانڈ لیا ہوا تھا انسداد دہشت گردی عدالت سے. تو آصف زرداری صاحب کو یہ رانا مقبول صاحب جو ہیں وہ سی آئی اے کے ٹارچر سیل میں لے گئے، اور وہاں پہ آصف زرداری صاحب پہ بہیمانہ تشدد مبینہ طور پہ جو ہے وہ کیا گیا اور انہیں جان سے مارنے کی کوشش بھی کی گئی. 2005 میں جو ہے اس معاملے کا مقدمہ درج ہوا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات تو ہو رہی تھی جسٹس سے ریٹائرڈ رانا شمیم کی اور پہنچ گئی رانا مقبول تک، تو یہ بڑا گہرا تعلق ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تعلق ہے. تو 2005 میں جو ہے یہ مقدمہ درج ہوا، لیکن اس پہ ظاہر ہے کارروائی جو ہے وہ اس طرح سے آگے نہ بڑھ سکی. 2008 میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار جاتی ہے. وفاق میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ گڑا مردہ پھر سے جو ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. اور 2010 میں جب یہ کیس ری اوپن ہوتا ہے رانا مقبول کا،
تو اس وقت عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ 10 دن کے اندر اندر رانا مقبول کو کہا جاتا ہے کہ آپ سرنڈر کریں خود کو اور عدالت کے سامنے پیش ہوں. اور یہ وہ وقت تھا جب کوئی بھی وکیل جو ہے وہ سندھ میں، کراچی میں، وہ رانا مقبول کا کیس لینے کو تیار نہیں تھا. اس کا کیس کوئی پلیڈ کرنے کا جو ہے وہ تیار نہیں تھا. کوئی بھی بندہ، بڑی کوشش کی گئی. تو اس مشکل وقت میں رانا شمیم صاحب جو ہیں وہ کام آئے، کیونکہ ان کا نواز شریف سے تعلق تھا. تو اس تعلق کی خاطر انہوں نے رانا مقبول کا کیس جو ہے وہ لڑا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کس نوعیت کا تعلق ہے رانا شمیم کا میاں نواز شریف کے ساتھ. تو بہرحال پھر بعد میں نہ صرف رانا مقبول صاحب نوازے گئے، 2018 میں وہ سینیٹر بن گئے، بلکہ جو رانا شمیم صاحب ہیں وہ بھی نوازے گئے. پہلے انہیں جو ہے وہ پریس کونسل کا چیئرمین جو ہے وہ تعینات کیا گیا. غالباً 2 جنوری 2015 کو انہیں پریس کونسل آف پاکستان کا چیئرمین بنایا گیا، جسٹس ریٹائرڈ رانا محمد شمیم صاحب کو. اور پھر اسی سال ہی چند ماہ بعد ہی 24 اگست 2015 کو میاں نواز شریف صاحب نے انہیں گلگت بلتستان کی جو اپیلیٹ کورٹ ہے اس کا چیف جج لگا دیا. اب اس کے بارے میں پہلے بھی شاید میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو بڑا حساس عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، اور اس کے ساتھ پرائز پوسٹنگ ہے. 3 سال کے لیے کسی کو بھی چیف جج لگایا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اس وقت 65 سال عمر تھی رانا شمیم صاحب کی جب انہیں چیف جج جو ہے وہ لگایا گیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ 3 سال کی پوسٹنگ سے جس کو بندے کو لگا دیا جائے وہ تو 3 سال کے اندر ہی وہ کروڑ پتی بن سکتا ہے. وہ کیسے کروڑ پتی بن سکتا ہے کہ صرف اس کی جو 3 سال کی تنخواہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ بنتی ہے. اور اس کے علاوہ جو پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں، مراعات ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں. تو 3 سال میں تقریباً جو ہے وہ 7 کروڑ روپے جسٹس رانا شمیم صاحب نے جو ہے وہ اپیلیٹ کورٹ کے چیف جج کے طور پہ جو ہے وہ وصول کیا. اور یہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ جب وہ جج ریٹائر ہوتا ہے تو پھر اگین اس کے لیے بڑی جو ہے وہ مراعات ہوتی ہیں، اور 10 لاکھ روپے جو ہے وہ ماہانہ پینشن ملتی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے 2700 سی سی جو گاڑی ہے ٹایوٹا فارچونر، وہ بھی جو ہے وہ گلگت بلتستان کے جو اپیلیٹ کورٹ کے جو چیف جج ہیں ان کو ریٹائرمنٹ پہ جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو یہ ساری برات جو ہیں انہوں نے انجوائے کی. لیکن ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو ہی وہ فارغ ہوتے ہیں بطور اپیلیٹ کورٹ کے چیف جج کے طور پہ، وہ ریٹائر ہوتے ہیں، تو انہیں ایک اور جو اہم پوسٹنگ ہے وہ دے دی جاتی ہے. اور 3 ستمبر 2019 کو انہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا کراچی کا وائس چانسلر مقرر کر دیا جاتا ہے 4 سال کے لیے. اب اس لیے کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. یعنی وہ شخص رانا مقبول جس کے پر الزام ہے کہ اس نے CIA کے عقوبت خانے میں آصفزاداری پہ تشدد کیا، انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی، جس بندے نے اس کا مقدمہ لڑا اس کا نام رانا شمیم ہے. اور جو ہی وہ ایک پرائز پوسٹنگ سے ریٹائر ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی عمر جو ہے وہ بھی 68-69 سال جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور انہیں 4 سال کے لیے آصف زرداری صاحب کی جو حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، سندھ حکومت، مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ سندھ، وہ انہیں 4 سال کے لیے ذوالفقار علی بھٹو جو یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف لا، اس کا وائس چانسلر تعینات کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سب سے تعلقات ہوتے ہیں. نواز شریف سے بھی قریبی تعلق ہے، زرداری صاحب سے بھی قریبی تعلق ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی وہ ہینڈ اینڈ گلوز ہیں. تو یہ سب کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے رکھتے ہیں، اور تبھی یہ ترقی کرنا جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے. تو آخری بات جو ہے وہ یہ ہے ان کے حوالے سے، جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم صاحب کے حوالے سے، کہ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ بطور وائس چانسلر ماہانہ 29 لاکھ روپے تنخواہ جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا کراچی سے. اور 10 لاکھ روپے انہیں پینشن مل رہی ہے کیونکہ وہ گلگت بلتستان کے اپیلیٹ کورٹ کے سابق چیف جج رہے ہیں، جج کے طور پہ جب ریٹائر ہوئے ہیں. اور جو گاڑی انہیں ملی ہوئی ہے 2700 سی سی فارچونر، ٹوٹا فارچونر، وہ اس کے علاوہ ہے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ آپ وہاں کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، پوچھ کے دیکھ لیں،
جو شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی آف لا ہے کراچی میں، وہاں سٹاف کے کسی بندے سے بات کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں آف اینڈ آن کبھی کبھار جیسے کوئی وزٹنگ فیکلٹی میں بندہ ہوتا ہے تو کبھی کبھار جو ہے وہ جاتا ہے، تو اس طرح سے جسٹس صاحب جو ہیں، جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم صاحب کبھی کبھار جو ہے وہ وہاں جاتے ہیں یونیورسٹی میں، اور ورنہ وہ اسلام آباد میں ہی جو ہے وہ رہتے ہیں، اور یہیں سے ہی وہ فائلیں انہیں بھیجی جاتی ہیں، اور یہیں سے وہ جو پیپر ورک ہوتا ہے، کاغذی کارروائی جو ہوتی ہے، سائن شائن ان کے درکار ہوتے ہیں وہ لے لیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار جب ان کا من کرتا ہے، جب ان کا دل چاہتا ہے تو وہ یونیورسٹی کا چکر لگا لیتے ہیں، ورنہ گھر بیٹھ کے وہ 29 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ تو انہیں نوازا صرف نواز شریف نے نہیں ہے، وہ کوسٹ گارڈ والی کہانی میں نے آپ کو بتائی، نواز شریف کی بتائی، زرداری صاحب کی بتائی، تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہر طرف سے جو ہے وہ نوازے جاتے ہیں۔ لیکن میری ان ساری جو باتیں ہیں، یہ جو میں نے خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے، ٹریک ریکارڈ بیان کیا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا جو بیان حلفی ہے وہ جھوٹا ہے، یا جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ سچے ہیں۔ وہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات ان کا ماضی جو ہے جو مرضی رہا ہو، لیکن جو بات کر رہے ہیں وہ فیکچولی ٹھیک ہے یا نہیں، اس کو میرٹ پہ جو ہے وہ پرکھا جانا چاہیے، اس پہ جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کے بعد دیگرے جتنی شہادتیں آ رہی ہیں، جتنی اس حوالے سے ثبوت سامنے آ رہے ہیں، وہ سارے کنیکٹڈ ہیں، اور وہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں کہ یہ جو بیان حلفی ہے یہ جھوٹا نہیں ہے، بظاہر جو ہے یہ درست محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہی بات کی، اس کے بعد جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم صاحب کا بیان حلفی یہی کہہ رہا ہے، اس کے بعد جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں وہی بات آ رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو مبینہ طور پہ جب یہ لیک نہیں ہوئی اس میں بھی یہی بات ہے۔ تو یہ تھا قصہ جناب جسٹس ریٹائرڈ رانا محمد شمیم صاحب کا، اور کچھ میں نے آج کے اس شو میں کوئی وضاحتیں کرنی ہیں، کلیریفیکیشن جو ہیں وہ کرنی ہیں۔ میں نے اے پی ایس کے حوالے سے شو کیا تھا، اور اس میں کچھ سوالات اٹھائے تھے۔ اس وقت جو کور کمانڈر پشاور تھے لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان، ان کے حوالے سے جو ہے وہ میں نے کچھ گفتگو کی تھی۔ اسی طرح میں نے انگور اڈا پوسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک پروگرام کیا تھا کہ وہ دشمن کے حوالے کر دی گئی، اور وہ جن لوگوں نے کی، جنہوں نے یہ بیچ ڈالا ملک کو اور سرزمین کو، ان کے خلاف جو ہے وہ کیا کارروائی ہوئی۔ 3 لوگ جو ہیں، لوگوں کا میں نے نام لیا تھا، جنرل راحیل شریف، جنرل عاصم سلیم باجوہ اور جنرل ہدایت الرحمان۔ تو اس حوالے سے جناب کوئی عسکری باوثوق عسکری ذرائع، اعلیٰ سطح کے جو عسکری ذرائع ہیں، اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ مجھے کنوے کی گئی ہیں، اور میں جو صحافتی اخلاقیات ہیں اس کے پیش نظر یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں، وہ موقف جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ تو جناب ایک تو وہ جو خاتون جس کے بچے اے پی ایس میں 2 بچے شہید ہوئے، فلک ناز جن کا نام تھا، جنہوں نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا تھا، جس نے دل دہلا دیے سب کے، کہ جی جب ہم کور کمانڈر پشاور جنرل ہدایت الرحمان کے پاس گئے اور ساری ماہیں جو ہیں وہ داد و فریاد کر رہی تھیں، آہ و بکا کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے مر گئے تو کیا ہوا، اور پیدا کر لیں، جس پہ سب جو ہے وہ سب کے دل دکھے، اور میں نے بھی اس پہ جو ہے وہ شو کیا۔ لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جی جنرل ہدایت الرحمان نے اس طرح کی قطعاً کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ جی جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں وہ ظاہر ہے فرداً کسی ایک خاتون سے تو ملاقات نہیں ہو سکتی، اجتماعی طور پہ وہ ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملاقاتیں آڈیٹوریم میں ہوتی تھیں، اور ان سب ملاقاتوں کا کہ آڈیو ویڈیو ویژول جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سب ملاقاتوں کا ریکارڈ موجود ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہدایت الرحمان نے شہداء کی ماؤں سے اس طرح کی قطعاً کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی، اور کوئی جو باشعور شخص ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا، لہذا یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ الزام جو ہے وہ بے بنیاد ہے۔ دوسری میں نے بات کی تھی کہ انگور اڈا کی پوسٹ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اگین عسکری ذرائع کے حوالے سے مجھے انفارمیشن جو ہے وہ دی گئی ہے کہ کوئی جو پوسٹ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ فوجی پوسٹ نہیں ہے، کچھ یہ جس طرح بارڈر پہ پوسٹ ہوتی ہیں یہ اس طرح کی پوسٹ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنا علاقہ
اپنے علاقے میں بنائی ہوئی کوئی پوسٹ جو ہے وہ ہم نے افغانستان کے حوالے کر دی ہو، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ جی بارڈر جو ہے، جس طرح چمن بارڈر ہے کہ ادھر پاکستان ہے ادھر افغانستان ہے، یا واگا بارڈر ہے ادھر ہمارا علاقہ ہے ادھر انڈیا کا علاقہ ہے، تو بتایا گیا کہ جی وہ جو افغانستان کا علاقہ تھا انگور اڈا میں، تو وہاں پہ وہ ہم نے انہیں انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے دیا. ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ سسٹم لگا کے دیتے ہیں اور چیک پوسٹ جو ہے وہ بنا کے دیتے ہیں. تو ان کے علاقے میں ہی وہ چیک پوسٹ جو ہے انگور اڈا چیک پوسٹ جو ہے وہ بنائی گئی، اس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا، اور پھر جب وہ تیار ہو گئی تو پھر وہ ایک تقریب کے ذریعے ان کے ہینڈ اوور کر دی گئی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی اپنی سرزمین، کوئی اپنا ملک اور اپنی چیک پوسٹ جو ہے وہ افغانستان کے حوالے کی گئی ہو. یہ دعویٰ کیا گیا ہے عسکری ذرائع کے حوالے سے. اور اگلی بات جو ہے وہ جنرل ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے ہے. کہ میں نے کہا تھا کہ وہ امریکہ چلے گئے ہوئے ہیں، تو مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں ہی ہیں اور امریکہ میں جو ہے وہ نہیں گئے، اور اس بات کی تصدیق میں ذاتی طور پہ نہیں کر سکا، لیکن جو موقف بیان کیا گیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا. اس طرح میں نے بتایا تھا کہ جی سعودی عرب میں حرم شریف میں جنرل راحیل شریف صاحب جو ہے وہ اپنے محافظوں کے ہمراہ جا رہے تھے، اور اے پی ایس میں شہید ہونے والے ایک بچے کے والد جو ہیں انہوں نے ان کو آواز دی اور انہوں نے نہیں سنی، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ تم فرعون اے پی ایس ہو، اور پھر انہوں نے انہیں قید کروا دیا. اچھا، میری اس حوالے سے ذاتی طور پہ ان سے بات ہوئی ہے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. طارق جان ان کا نام ہے، اور ان کے 2 بیٹے جو ہیں وہ اے پی ایس میں شہید ہوئے، اور میری خود ان سے بات ہوئی اور میں نے تصدیق کی، اور تصدیق کرنے کے بعد ہی میں نے اپنے شو میں یہ بات کہی. لیکن اگین عسکری ذرائع کے حوالے سے جو ہے وہ مجھے یہ بات پہنچائی گئی، مجھے بتایا گیا کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. لیکن میں نے دونوں صورتیں جو ہے آپ کے سامنے رکھنی ہیں. وہ جس شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ میری خود گفتگو ہوئی، اور انہوں نے مجھے ساری تفصیل بتائی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. لیکن ابھی عسکری ذرائع کے حوالے سے اس کی تردید کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. تو یہ تھی جناب کچھ وضاحتیں، کچھ کلیریفیکیشنز. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں. بہت شکریہ.